مہم کا جو گزشتہ کئی روز سے کراچی میں جاری ہے. صرف رمضان ہی کی اگر ہم آپ کو تھوڑی سی یاد دہانی کرائیں کہ پورے رمضان میں اسی طریقے سے عوامی رابطہ مہم کا انعقاد ہوا تھا اور سینکڑوں افطار پارٹیاں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے ان کا انعقاد کیا گیا تھا. اور پورے رمضان میں یہ ریکارڈ ہے، کراچی میں کسی ایک سیاسی جماعت نے عوامی اجتماع نہیں کر سکی، نہ انہوں نے کیا. اور آج بھی درجنوں عوامی اجتماع جو کہ آگاہی کے لیے آپ کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ ہر ٹاؤن میں منعقد کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد بھی صرف اور صرف آپ کی سیاسی شعور اور آگاہی اور آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا ایک تسلسل ہے. اور یہ بھی صرف اور صرف خاصا متحدہ قومی موومنٹ کا. شہر کے بارے میں تمام مسائل سے آپ لوگ آگاہ ہیں، تفصیلی بات مصطفیٰ بھائی کریں گے. اس شہر کے بارے میں اس حد تک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ تو شاید عبادت سمجھتے ہیں اس شہر کی برائی کرنے کہ یہ شہر تباہ ہو چکا، یہ شہر لاوارث ہو چکا، اور دنیا کے چھٹے نمبر کے آبادی کے شہر کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، اسمبلیوں میں بیٹھ کر، تجزیہ نگاروں کی صورت میں. جو کراچی 6 بار نہیں آیا وہ اسلام آباد سے بیٹھ کر اس شہر کا مذاق اڑاتا ہے. اگر اس شہر میں پانی نہیں ہے اسے وجہ نہیں پتا، وہاں بیٹھ کے تجزیہ کیا الزام ایم کیو ایم پر کہ ایم کیو ایم والے سارا پانی پی گئے. اس شہر میں کچرا ہے، وجہ نہیں پتا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اربوں روپے لے رہا ہے، لیکن جناب کچرا ہے کیونکہ وہ ایم کیو ایم والوں کی شاید غلطی. اس شہر میں تعلیمی اسکول تباہ ہو گئے ہیں، لوگ بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھیج رہے ہیں. اے پی ایس کے بعد کسی ایک اسکول کی باؤنڈری وال کمپلیٹ ہوئی، لیکن تبصرہ کیا کر رہے ہیں؟ کراچی تباہ ہو گیا. اور کہہ بھی رہے ہیں کہ کراچی کا کوئی والی وارث نہیں. جان بوجھ کر اس شہر کے ساتھ دشمنی کر کر آپ کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ آپ اس شہر کے وارث نہیں ہیں. اگر ہم اس شہر کے وارث نہیں ہیں، اگر ہم اس شہر کے والی وارث نہیں ہیں، اس شہر کی ہر بنیادی ضرورت پر اگر ہم نے آواز نہیں اٹھائی تو پھر اور کس جماعت نے اٹھائی؟ جماعت اسلامی تو صرف پوسٹر لگا کر اپنا کام پورا کر دیتی ہے. ٹرانسپورٹ کے اوپر جتنی آواز ایم کیو ایم نے، کچرے پہ، پانی پہ، بجلی پہ، مہنگائی پہ، یہ سب تو پوسٹر لگا کے اپنا گزارا کر رہا ہے. میں نے تو اس وقت بھی الیکشن میں کہا تھا بلدیاتی کہ دیکھو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، پورا پنڈ بھی مر جائے گا، حافظ صاحب آپ نے میئر نہیں بننا. اور آخرکار آپ دیکھیں اسی جماعت اسلامی نے مردم شماری کو بھی تسلیم کیا، حلقہ بندیوں کو بھی تسلیم کیا، 2 نمبر مقامی حکومتوں کا جعلی نظام بھی تسلیم کیا، اور آخرکار پیپلز پارٹی کے ہاتھوں اس شہر کا بچا کچا زکوٰۃ فطرے والا جو مینڈیٹ تھا وہ فروخت کر دیا. کراچی کے مسائل کا حل صرف کراچی والوں کے پاس ہے. کراچی کا مسئلے کا حل نہ اسلام آباد میں ہے، نہ کراچی کا مسئلے کا حل لاڑکانہ میں ہے، اور نہ ہی کراچی کا مسئلے کا حل سندھ اسمبلی سے نکلے گا. کراچی کے مسئلے کا حل صرف کراچی سے نکلے گا. ایسا دنیا میں کوئی شہر ہوتا ہے جو کہ ایک شہر ہو اور اس کے 23 مقامی ادارے ہوں؟ ڈی ایم سی بھی ہو، کے ایم سی بھی ہو، کے پی ٹی بھی ہو، پورٹ قاسم بھی ہو، کنٹونمنٹ بھی ہو، بحریہ بھی ہو، ڈی ایچ اے بھی ہو، ڈی ایم سی ایسٹ ہو، ڈی ایم سی ویسٹ ہو، ساؤتھ ہو، اور کسی کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اگر یہ اتنا اچھا نظام تھا تو پی ٹی آئی نے یہ نظام پشاور میں کیوں نہیں کر لیا؟ اگر یہ اچھا نظام تھا تو پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ کو کیوں نہیں تقسیم کر دیا؟ یہ سب آپ کے شہر کے ساتھ جانتے بوجھتے یہ سازش ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان
ان تمام فرعونوں کے آگے ایوانوں میں، عدالتوں میں، کورٹوں میں، سڑکوں پہ آپ کے درمیان اپنی بھرپور آواز اٹھا رہی ہے. لیکن ہاں یہ بات بھی طے ہے کہ ہم نے سیاست عدم تشدد اور عدم تصادم کی بنیاد پہ کرنی. آخرکار یہ تبدیلی کا ایک ہیولا آیا تھا، تبدیلی کا ایک دھوکہ آیا تھا. ہمارے نوجوان بچے ہیں سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ تبدیلی کوئی بہت بڑی تبدیلی ہوگی. یہ تبدیلی بھی صرف کرسی کی تبدیلی تھی. ایک شخص کو اپنا اقتدار عزیز تھا اور اپنے اقتدار کی خاطر اس نے ان تمام کارکنان کو ورغلایا، بے وقوف بنایا، بھڑکایا اور پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عدالت، پاکستان کی افواج، پاکستان کی تنصیبات پر حملے کرا کر کہا میں اپنے بچوں کو یہاں نہیں لا سکتا، یہاں بڑا خطرہ ہے. اچھا بڑی عجیب بات ہے، جہادیوں کے بچے بھی لندن میں اور تبدیلی کے بچے بھی لندن میں. وہ جہاد پہ نہیں بھیجتے کہ وہاں خطرہ ہے، وہ پاکستان نہیں لے کر آتا کہ یہاں خطرہ ہے. آخرکار پھر ان بچوں کو جو 7,000 بچوں کو عدالت میں جھونکا ہے، ان کا والی وارث کون ہوگا؟ آپ پھر ایک اور بات دیکھیں، اس شہر میں کتنی ہی تکلیف، کتنی ہی مشکلات، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک مصنوعی اکثریت ہمارے سر پہ مسلط ہے. پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں بھائی، پشاور بڑا کام ہو گیا ہوگا، لاہور بڑا ترقی ہو گئی. کسی کو نام یاد ہے لاہور کے میئر کا؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے پشاور کے میئر کا نام یاد ہے کسی کو؟ بھائی پی ٹی آئی کا میئر تھا نا، کبھی ٹاک شو میں آیا ہوگا، کبھی صبح کے پروگرام میں آیا ہوگا، کبھی کوئی فیتا کاٹا ہوگا، کبھی دیکھا نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ اس شہر کی ایک اہمیت ہونے کے ساتھ ساتھ اس شہر کے میئر کی بھی ایک اہمیت ہے. تو آج اسی وجہ سے دنیا میں کراچی کے میئر کا نام پوری دنیا کو یاد ہے، پشاور اور لاہور کے میئر کا نام کسی کو یاد نہیں. اختیارات تھے تو مصطفیٰ کمال بھائی کا نام پوری دنیا کو یاد تھا، اختیارات نہیں تھے تو وسیم اختر پوری دنیا کے سامنے تنقید کا نشانہ بھی تھے. لیکن اور کسی شہر کے میئر کا نام کسی کو یاد نہیں. اور افسوس کی بات یہ کہ جس پی ٹی آئی کا آپ سب نے، اس شہر کے بہت سارے لوگوں نے ساتھ دیا، وہ ایک پانی کا بلبلہ نکلا. وہ کہتے ہیں چائنا کا موبائل نکلا، چلے تو چاند تک ورنہ شام تک. تو یہ تو وہ چائنا میں بھی جو 2 نمبر موبائل ہوتا ہے نا، جو ری سیل میں ہوتا ہے، یہ وہ والا موبائل نکلا. تو بہرحال آپ سب لوگوں سے بس آج کے اس تفصیلی بات مصطفیٰ بھائی کریں گے کہ یہاں پر حل صرف اور صرف MQM ہے. یہ جو گئے حل صرف جماعت اسلامی ڈرامے بازی ہے. نہ وہ کورٹ میں کبھی گئے، نہ وہ مردم شماری میں کبھی گئے. انہوں نے 29 دن سندھ اسمبلی کے آگے میلہ لگا کے رکھا، ایک معاہدہ کیا. ہمارا معاہدہ تو دنیا کے سامنے ہے نا، جو لکھا ہے. اڑا لو مذاق کہ ہم نے معاہدہ کیا، ہم نے پیپلز پارٹی سے کیا، PDM سے کیا. بھائی یہ انہی حکومتوں سے کرنا ہے نا جو برسر اقتدار ہیں. تو کیا سری لنکا یا نیپال کی حکومت سے معاہدہ کرتے؟ تو آخرکار ہم نے معاہدہ کیا. ان سے پوچھو نا ان کے معاہدے کدھر ہیں؟ ایسا کیا تم نے منوا لیا جو کہ اس نظام کے اندر تبدیل کیا؟ ابھی کل پٹیشن لگانے جا رہے ہیں عدالت میں کہ جی وہ باہر سے میئر نہیں آئے گا. تمہارے اپنے MP نے بیٹھ کے ووٹ دیا ہے، تمہارے اپنے جماعت اسلامی کے MP نے بیٹھ کے ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کو. 2013 کے نظام میں جماعت اسلامی نے ووٹ دیا ہے، PTI نے ووٹ دیا ہے، اور آ کے شہر میں جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب اس شہر کے اندر نظام خراب ہے. واحد متحدہ قومی موومنٹ ہے جو ہر قانون سازی کے خلاف اسمبلیوں میں کھڑی رہی، اور جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتے ہیں انہوں نے شہر کو کچرا پیاس اور قبرستان بنا کے رکھ دیا. اب پھر بجٹ آ گیا ہے، اور بجٹ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کہ تبدیلی والے تھے، کوئی عدالت سے نکل نہیں رہا، کوئی عدالت جا نہیں رہا، کوئی حفاظت میں چلا گیا، کوئی حراست میں چلا گیا، کوئی بالٹی پہن کے گھوم رہا الٹی. وہ تو اچھا ہوا کہ رینجرز والے بالٹی کچرا سمیت لے گئے. اور اس پورے شہر کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، کوئی سیاسی جماعت نہیں. سب آ کر اس شہر سے ووٹ لینا چاہتے تھے، اس شہر سے نوٹ لینا چاہتے تھے، اس شہر سے ڈونیشن لینا چاہتے تھے. لیکن آخرکار
اس شہر نے پھر ثابت کر دیا لوکل گورنمنٹ کا بائیکاٹ کر کے. صرف 5% ووٹ پڑے, 5%. 95% لوگوں نے لوکل گورنمنٹ کے اس نظام کا بائیکاٹ کر دیا اور ایم کیو ایم کی آواز پہ لبیک کیا. بہرحال آج ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, نظام کو بدلنے کے لیے مستقل ڈٹنا پڑتا ہے, تھکنے سے کام نہیں چلے گا. اور اب جو یہ متحد اور منظم اور ایک طاقتور ایم کیو ایم سامنے آئی ہے, یہی ایم کیو ایم اس شہر کا مقدمہ لڑے گی, یہی ایم کیو ایم اس شہر کے نظام کو درست کرے گی. ہمیں نہ اسمبلیوں سے کوئی امید ہے نہ عدالتوں سے. ابھی ایک ہفتے پہلے فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ سے, آپ کو پتہ نا, جعلی ڈومیسائل, 5 سال وہ مقدمہ چلا ہے, 5 سال. وہ کہتے ہیں نا, انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا تو کون کمبخت ہے جو عدالتوں میں جائے گا. 5 سال مقدمہ چلا ہے اور 5 سال بعد ہمیں عدالت نے یہ کہا ہے, ہم نے عدالت سے کہا دیکھیں یہ کالی بلی دودھ پی رہی ہے, ہمارا جعلی ڈومیسائل بنا نہیں, کالا بلہ دودھ پی رہا ہے, برائے مہربانی ہمیں جان چھڑائیں. عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ اچھا ایسے کریں, وہ سندھ حکومت نے 2 سفید بلیاں رکھ لی ہیں تو دودھ ہم نے وہاں رکھ دیا, وہاں جا کے رابطہ کریں. یعنی دودھ کی رکھوالی پہ بلے ہی کو رکھا ہوا ہے, اور عدالت نے بھی کہا بھائی بلہ ٹھیک ہے بالکل, وہ دودھ کے اوپر رکھوالی پہ بیٹھا ہے, اور ہمارا فیصلہ مسترد کر دیا, ہماری پٹیشن خارج کر دی. اس شہر کے ہزاروں نوجوانوں کو ڈومیسائل کا ایشو جب اٹھا تو یہاں نوکریاں ملی, لیکن افسوس یہ ہے کہ عدالتوں سے بھی ہمیں وہ انصاف نہیں ملا. لیکن ہم تھکیں گے نہیں, ہم جائیں گے سپریم کورٹ. یہ ہم عدالت میں بھی کہہ کے ہم جائیں گے سپریم, آخری حد تک جائیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے 12 بجے عدالت نہیں کھلے گی, ہمارے لیے کوئی اسپیشل بینچ نہیں بنے گا, لیکن ہم تھکیں گے نہیں. ہم ہر اس حد تک جائیں گے اپنے شہر کے لیے. اور اب بجٹ آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو بس اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ دیکھیں, اگر آپ نے اپنے اتحاد کو اور اپنے آپ کو انرجائز نہیں رکھا, متحرک نہیں رکھا, یہ جلسے کیا ہوتے ہیں, یہ پروگرام کیا ہوتے ہیں, یہ حکومتیں بیٹھی ہیں نا 2, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, یہ کس چکر میں جلسے کر رہی ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں جلسے بھائی؟ یہ گجرانوالہ میں, فیصل آباد میں, لاڑکانہ میں, جگہ آباد میں کیوں کر رہے ہیں جلسے؟ جلسے آپ کے ہونے کا احساس ہوتا ہے, اور جب آپ کے ہونے کا احساس ہوتا ہے, یہ پرچم, یہ نعرے, یہ افراد, یہ برادریاں, یہ مائیں, یہ بہنیں, یہ شہر میں ہونے کا احساس ہے. مظاہرے ہوں تو ہمیں جانا ہے, جلسے ہوں تو ہمیں جانا ہے, مرکز پہ جلسے ہوں, کارکنان کا جنرل ورک کا اجلاس ہو ہمیں جانا ہے, خواتین کا جنرل ورک کا اجلاس ہو ہمیں جانا ہے, بزرگوں کا ہو ہمیں جانا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے ہونے کا احساس نہیں دلائیں گے تو یہ جو مصنوعی ہونے والے ہیں یہ آپ کا حق کھاتے رہیں گے. اب پھر بجٹ آ رہا ہے. جو شہر مصطفیٰ کمال بھائی جب ناظم تھے تو 246 ارب روپے صوبے کا بجٹ تھا, 246 ارب روپے. آج صوبے کا بجٹ 1800 ارب روپے سے اوپر کا آ رہا ہے. اس وقت اس شہر کا ترقیاتی بجٹ ڈسٹرکٹ کا 25 ارب روپے تھا, اور یہ شہر 40 ارب روپے ٹیکسز دیتا تھا. آج یہ شہر 400 ارب روپے ٹیکسز دیتا ہے, لیکن اس شہر پہ 5 ارب روپے نہیں خرچ ہوتے. آج بھی یہ پانی کو محروم. فیڈرل بجٹ آ گیا ہے, سارا غریبوں پہ, وڈیروں اور جاگیرداروں کو مراد دے کر, سرمایہ داروں کو مراد دے کے غریب متوسط طبقے کے تنخواہ داروں کے اوپر ٹیکس آیا. تو آپ نے اس جد و جہد سے مسلسل لڑنا ہے, کیونکہ بہت اچھا فیض احمد فیض کے اشعار ہیں کہ جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے, جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے, جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے, جس دیش سے ماں بہنوں کو اغیار اٹھا کے لے جائیں, جس دیش سے قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کے لے جائیں, جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پہ بکتا ہو. بتا دیا نا ڈومیسائل کا فیصلہ
کہ جس دیش کی کوर्ट کچہری میں انصاف ٹکوں پہ بکتا ہو, جس دیش کی کوर्ट کچہری میں انصاف ٹکوں پہ بکتا ہو, جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو, جس دیش میں حاکم ظالم ہو آہیں نہ سنے معصوموں کی, جس دیش میں حاکم ظالم ہو آہیں نہ سنے معصوموں کی, جس دیش کے عادل بہرے ہوں سسکی نہ سنے مجبوروں کی, جس دیش میں بنت حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو, جس دیش کے ہر چوراہے پر 2-4 بھکاری پھرتے ہوں, جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو, جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں, جس دیش کے ہر لیڈر سے اس دیش کے ہر لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے, اس دیش کے ذمہ دار حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے. انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ آپ سب لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑیں. آخر میں نیو کراچی والے ہیں اور نیو کراچی والوں نے اپنا نعرہ الیکشن میں لگایا تھا, 3 الیکشن سے تو لگ رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا, مصطفیٰ کمال بھائی کو ہم سنا دیتے ہیں, اور آپ کا وہ نعرہ بڑا بھرپور ہے, اور یہ نعرہ نیو کراچی سے باہر نکلا بھی نہیں, وہ لگتا ہے نیو کراچی فٹ ہوا ہوا اس کے اوپر. وہ نعرہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کون سا ہے کہ نیو کراچی کس کا ہے؟ نیو کراچی, نیو کراچی آپ کا. بات زور سے بولے پھر, نیو کراچی آپ کا, نیو کراچی آپ کا. آواز نہیں آ رہی یار, زور سے بولو, پھر آواز کیسے آئے گی؟ اگر کہنا ہے کہ نہیں کسی کے باپ کا تو پتہ چلنا چاہیے نا ساری چائنا کی پارٹیوں کو کہ نیو کراچی آپ کا, نیو کراچی آپ کا. وہ پیچھے والے جو ہے نا, مجھے لگ رہا ہے وہ کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. بھائی پیچھے والوں, درمیان والوں, ذرا جوش دکھاؤ یار. پھر یہ مصطفیٰ بھائی بات کریں گے اور تم لوگوں کا رسپانس یہ ہوگا. تو نیو کراچی تو کہتے ہیں نا سب سے کٹر ایم کیو ایم کا گاڑ ہے, ٹھیک ہے جی. تو نعرے مہاجر, نیو کراچی آپ کا. یہ بات اور زور سے, نیو کراچی آپ کا. بس تو یہ ذہن میں رکھانا ہے کہ نیو کراچی ہمارا ہے, کسی کے باپ کا نہیں ہے, اور یہ صرف ہماری ملکیت ہے, ہمارا علاقہ ہے. یہاں سے جیتیں گے تو ہم جیتیں گے, اور اگر ہم نے بائیکاٹ کیا ہے تو جو زکوٰۃ فطرے میں الیکٹ ہو کر آ رہے ہیں وہ اپنی اوقات میں رہیں, کیونکہ نیو کراچی آپ کا نہیں, کسی کے باپ کا. بہت بہت شکریہ.